پیپلز پارٹی نے کوئی گیمز کھیلنی شروع کر دی ہے تو پی ڈی ایم افیکٹولی ٹوٹ گئی تھی. کل مغرب کے ٹائم پہ میاں نواز شریف کی اور مولانا فضل الرحمان کی ٹیلی فون ٹاک ہوئی. پرائیویٹ گاڑیوں میں ججز جو تھے وہ اپنے گاؤنز وغیرہ اتار کے الیکشنز مجھے ابھی دور دور تک نظر نہیں آ رہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور پیپلز پارٹی نے کوئی گیمز کھیلنی شروع کر دی ہے. کیا گیمز ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن کچھ اب آئیڈیا ہونا شروع ہو گیا. اور کل آپ کو پتا ہے کہ دھرنا جب ہوا یا یہ جے یو آئی ایف کے اور مسلم لیگ نواز کے اور دیگر لوگ وہاں پہ گئے، تو ان ساروں کا جو پلان تھا وہ غیر معینہ مدت تک کے لیے تھا کہ وہاں پہ جائیں گے اور وہاں پہ ڈی چوک میں اور سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھے رہیں گے. اور کل وہاں کافی کھلبلی مچ گئی. سپریم کورٹ کے اندر بھی کافی پرابلمز رہے. وہ کیا ہوئے تھے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں. لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کل مغرب کے ٹائم پہ میاں نواز شریف کی اور مولانا فضل الرحمان کی ٹیلی فون ٹاک ہوئی اور کافی لمبی ان کی بات ہوئی. اور میاں نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو کہا کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، جو آپ کا فیصلہ ہوگا ہمارا فیصلہ ہوگا، جو بھی آپ فیصلہ کرنا چاہیں اور اس میں جو بھی آپ نے ہم سے کنٹریبیوشن لینی. کیونکہ کل دھرنے میں ہم نے دیکھا کہ دو جماعتیں جو تھیں وہ کافی پرومیننٹ تھیں، ایک جے یو آئی ایف اور ایک پی ایم ایل این. یہ دونوں جماعتیں کافی پرومیننٹ تھیں اور پھر پی ایم ایل این نے تو اس کو نیشنل اسمبلی میں بھی بہت اس کو ہیٹ دینی شروع کر دی تھی اور اس کو لفٹ اپ کر لیا وہاں پہ. تو جب مولانا فضل الرحمان نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ اب دھرنا دینا ہے، کم از کم 15 دن تو دینا ہے، یا جب تک چیف جسٹس کا استعفیٰ نہیں ملتا، تو اندر سے پیغام وغیرہ آنے شروع ہو گئے، سپریم کورٹ کے اندر سے پیغام آنا شروع ہو گئے. تو پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا. پیپلز پارٹی نے کہا ہم اس دھرنے کا حصہ اب نہیں بنیں گے. یعنی انہوں نے آ کے اسٹیج پہ تقریریں کر لیں، انہوں نے اس سارے کراؤڈ کو اور اس میڈیا کو استعمال کر لیا، ایئر ویوز وغیرہ کو، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم دھرنے میں اس کے ساتھ نہیں ہیں. دراصل پیپلز پارٹی کو ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس اپنی وزارتیں بھی ہیں، اپنی مطلب کی وزارتیں ہیں اس حکومت میں، لیکن ایسی کوئی وزارت نہیں ہے کہ جو لوگوں کے سامنے ہو، جس کو لوگ جس سے افیکٹ ہوتے ہوں. نہ ان کے پاس انٹیریئر ہے، نہ ان کے پاس فائنانس ہے، نہ پرائم منسٹرشپ ہے. تو وہ سارا جو برائی ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ کی، جتنی کی مار ہے وہ ساری نواز لیگ کو پڑ رہی ہے. اور جتنا بھی برا بھلا لوگ کہہ رہے ہیں بیڈ گورننس کا، وہ شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں اور وہ پی ایم ایل این کو کہہ رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت پیچھے آ کے بیک ڈورز میں آ کے صرف فارن منسٹری تک انہوں نے اپنے آپ کو محدود کیا ہے. ویزیبلٹی کی بات کر رہا ہوں، اس کو اسی طرح پلے کرتے ہیں. لوکل پالیٹکس سے بات نہیں کرتے، زیادہ نہیں کرتے، اور وہ ایک قسم کا دے آر ٹرائنگ ٹو بی ایکسیپٹیبل ٹو ایوری ون، کہ ہر آدمی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہو اس کو. جب پاکستان تحریک انصاف نے بھی اندر سے یہ انڈیکیشن دی ہے کہ جی اگلے الیکشن میں اگر ہماری میجورٹی نہیں آتی تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کر سکتے ہیں. سو اگر کبھی ایسی بات ہوئی اور الیکشنز ہو گئے، جس کی مجھے امید نہیں ہے، لیکن اگر الیکشنز ہو گئے تو اس پہ حیران نہ ہوئیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا اور پیپلز پارٹی کا کسی نہ کسی قسم کا الائنس نہ ہو جائے حکومت بنانے کے لیے. لیکن سپریم کورٹ کے اندر کل کافی دوڑیں لگی رہی اور کافی پریشانی تھی، اور کچھ ججز جو تھے وہ تو پرماننٹ چیف جسٹس کے چیمبر میں ہی بیٹھے رہے وہاں پہ. اور پھر وہاں پہ ایک ہنگامی طور پہ یہ فیصلہ ہوا کہ چاہے 15 منٹ کی کریں، جا کے ہیئرنگ کر لیتے ہیں، تاکہ کراؤڈ کو ڈسپرس کرنے کے لیے ہوگا کہ جی چیف جسٹس نے اس کو اگلے ہفتے تک ڈال دیا. اور وہاں پہ اور پھر علی ظفر جو تھے وہ بڑی انہوں نے کوشش کی، انہوں نے بڑی وہاں پہ آرگیو کیا چیف جسٹس کے آگے کہ جی کل آپ سن لیں کیس. تو چیف جسٹس نے کہا کل ہمارے پاس بڑا اہم کیس لگا ہوا ہے، ہم نہیں سن سکتے. وہ کیس کیا ہے؟ وہ نیب میں ترامیم کا ہے، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف ایک پیشکش ہے. بہرحال اس کے بعد ججز جو تھے وہ اپنے مین انٹرنس سے نکل نہیں سک رہے تھے، تو وہ بیک ڈور سے نکلے، سائڈ ڈور سے بلکہ، ناٹ بیک ڈور. اور انہوں نے اپنی گاڑیاں نہیں استعمال کی. پرائیویٹ گاڑیوں میں ججز جو تھے وہ اپنے گاؤنز وغیرہ اتار کے اس طرح سے ون بائی ون وہ نکل گئے کہ ہم کراؤڈ کو نظر نہ آئی یا پتہ نہ چلے. تو کل ان کو ایک دفعہ وہ شیک ہو گئے ہیں کہ جیسا کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں اگر کوئی آ سکتا ہے تو پھر وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی آ سکتا ہے، اور پھر وہ ججز کے گھروں میں بھی آ سکتا ہے. تو یہ تو ان کو سمجھ آ گئی تھی کل. اور اندر سے کچھ میسیجز آئے. مثلا رجسٹرار نے آئی جی پولیس کو بلایا اور اس نے کہا کہ آپ یہ کراؤڈ والوں کو کہیں جا کے کہ یہ سپریم کورٹ کے گیٹ کے آگے سے ہٹ جائیں، یہ چیف جسٹس کا حکم ہے. تو اس کو آئی جی کو انہوں نے پروٹیسٹرز نے میسیج دیا، انہوں نے کہا کہ
آپ ایسا کریں رجسٹرار اور چیف جسٹس صاحب کو کہیں وہ آ جائیں باہر ہمارے پاس مذاکرات کرنے کے لیے، تو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس نے ہٹنا اور کس نے نہیں ہٹنا، ہم یہیں پہ ہیں. تو وہ بھی اس وقت فیل ہو گئی. اور سپریم کورٹ میں کل چیف جسٹس بار بار علی ظفر کو اور اٹارنی جنرل کو یہ ایک قسم کا پلیڈ ہی کرتے رہیں کہ پلیز آپ لوگ مذاکرات شروع کر لیں. لیکن وہ اس کا جواب نہیں دے سکے کہ وہ عمران خان کے ساتھ انہوں نے اتنا لاڈلا پنا کیوں کیا اور کیسے وہ کر دیا. اور پھر اس کا بھی انہوں نے جواب نہیں دیا، نہ اس کے اوپر سو موٹو ہوا ابھی تک کہ خواجہ طارق رحیم کی اور قیوم صدیقی کی جو آڈیو لیک ہوئی، جس میں ایک دن پہلے خواجہ طارق رحیم نے نہ صرف سپریم کورٹ کا پورا فیصلہ بتا دیا تھا قیوم صاحب کو، بلکہ انہوں نے اگلے دن جو ہائی کورٹ میں ہونا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور کون سا بینچ کرے گا، انہوں نے وہ بھی فیصلہ بتا دیا تھا. تو پرچے تو آؤٹ ہوتے سنے ہم نے، میٹرک کا پرچہ آؤٹ ہو گیا، فزکس کا، کیمسٹری کا، انگلش کا. یہ سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے ڈیسیجنز جو ہیں یہ بھی اب آؤٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ ایک دن پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو. تو نو ونڈر پاکستان کا جو جوڈیشل پرفارمنس کا جو گراف ہے وہ مزید نیچے آ رہا ہے، اور 11 پوائنٹ گر گیا. 140 میں سے 136 پہ تھے ہم پہلے، اب پتہ نہیں ہم 139 پہ ہیں کہ 140 پہ ہیں. بٹ اٹ ول بی اے ہارڈ ایکٹ ٹو میچ. ہمیں بیٹ کرنا آسان نہیں ہے، جتنی تیزی سے ہماری تنزلی ہو رہی ہے کورٹس کے معاملات میں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم کبھی نہ کبھی تو فرسٹ آ جائیں. چلیں دوسری سائڈ سے صحیح، لیکن فرسٹ تو ہوں گے. تو یہ بڑی سیریس ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور اب یہ نہیں پتا کہ جو پیپلز پارٹی اور PMLN ہے ان کے اختلافات مزید آگے کتنے بڑھتے ہیں. اور وہ جو ہے کل تو PMLN بہت خوش تھی، لیکن رات کو جب پیپلز پارٹی نے دھرنے سے انکار کیا تو پھر مولانا فضل الرحمان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی سوائے اس کے کہ ختم کریں. کیونکہ اگر آج پیپلز پارٹی آفیشلی کہہ دیتی کہ ہم اس دھرنے کا حصہ نہیں ہے تو PDM افیکٹولی ٹوٹ گئی تھی. اور ان کے اتنے اندر کے ڈفرینسز ہیں، وہ کن وجوہات سے ہیں وہ مجھے نہیں پتا. لیکن پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت انجوائے کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وفاق میں الیکشن ہوتا ہے کہ نہیں، پنجاب میں الیکشن ہوتا ہے کہ نہیں، KPK میں ہوتا ہے کہ نہیں. انہوں نے تو میجورٹی جیتنی نہیں ہے یہاں کی. ان کی 2 صوبوں پہ نظر ہے، ایک ان کی سندھ پہ نظر ہے اور ایک ان کی بلوچستان پہ نظر ہے. اور ان کو یقین ہے کہ جب نیشنل الیکشن ہوگا تو وہ سرائیکی بیلٹ سے بھی کچھ سیٹس لے لیں گے، اور 3 سیٹیں وہ سینٹرل پنجاب میں ضرور جیت سکتے ہیں. یہ ان کی ورکنگ ہے، ان کی اسیسمنٹ ہے. تو اس طرح وہ اگر 100 کے قریب سیٹس لے لیتے ہیں نیشنل اسمبلی کی، تو پھر ان کو ایک سیکنڈری پارٹی چاہیے ہوگی کہ جس کے ساتھ وہ الائنس فارم کر سکیں. اس صورت میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بالکل حاضر ہے، کیونکہ انہوں نے فیس سیونگ یہ کرنی ہے کہ ہم زرداری صاحب سے ہاتھ نہیں ملا رہے تھے، یہ تو بلاول ہے، بلاول نے تو کوئی کرپشن نہیں کی، تو ہم بلاول سے ہاتھ ملا لیں گے. تو یہ الائنس جو ہے یہ آن دا کارڈز ہو سکتا ہے. اتنی حیرانی کی بات نہیں ہے. میں آج آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. اسٹے ٹیونڈ. الیکشنز مجھے ابھی دور دور تک نظر نہیں آ رہے. اگلے ہفتے سپریم کورٹ کیا کرے گا، میرا خیال ہے مزید ڈیفیوز کرے گا حالات کو. اب یہ جس نیچ پہ ہم پہنچ گئے تھے وہاں سے اب صرف اس میں کمی آنی ہے، اس سے اور زیادہ ہو نہیں سکتا. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.